نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات روزانہ آپ ان پیجز پر ملاحظہ کرتے ہیں: اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا، اکاڑوی فورم اور کوکب نورانی اکاڑوی، یہ 3 پیجز ہیں، ان پر آپ ملاحظہ کرتے ہیں۔ رمضان المبارک خاص مہینہ ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو امت تمنا کرے کہ سارا سال رمضان رہے۔ جن لوگوں کی عمر 50-60 برس سے زیادہ ہے، ان سے پوچھئے ہمارے اس وطن میں بھی رمضان میں ماحول کیسا ہوتا تھا، اور آج بھی جو ہے اس کا فرق وہ آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے جھوٹ بولنا چھوڑتے تھے لوگ، اور ڈرتے تھے۔ یہ شہر مواسات یعنی بھلائی اور ہمدردی کا مہینہ، لوگوں کا جذبہ کیسا تھا۔ آج رمضان کی وہ قدر نظر نہیں آتی۔ کھلے عام اس مہینے کے تقدس کے خلاف بھی حرکتیں ہوتی۔ کوئی روزہ اگر نہیں رکھتا تو چھپ کر وہ نہیں کرتا، بلکہ کھلے عام روزے کی توہین کرتا ہے۔ تراویح کی نماز کو لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے۔ کوئی 3 دن، کوئی 5 دن، کوئی 6 دن، کوئی 10 دن تراویح پڑھنے کے بعد سمجھتا ہے کہ اب تراویح نہیں پڑھنی، جبکہ تراویح ہر روزے کے ساتھ روزانہ پڑھنی تھی۔ صرف سہولت کے لیے ایک جگہ کم وقت میں قرآن کریم کو سن لیا، اس کے بعد اپنی سہولت سے پڑھ لی نماز، مگر اب سمجھتے ہیں کہ نہیں، 3 دن پڑھ لی، 5 دن پڑھ لی، 10 دن پڑھ لی، بہت ہے۔ صرف 27ویں شب کو جاگنا، باقی راتوں میں پرواہ نہیں کرنی، بازاروں میں ہجوم رہنا، ان راتوں کی قدر نہ ہونا۔ ہم لوگ فضول چیزوں میں وقت گزارنے کے ایسے عادی ہو گئے کہ اپنی اس عادت کو اب غلط یا برا بھی نہیں سمجھتے۔ ہمیں قرآن سے کتنا لگاؤ ہونا چاہیے تھا اس مہینے میں، خاص طور پر۔ ویسے تو روز پڑھنا چاہیے اللہ کا کلام، اس مہینے میں کتنی کثرت کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے اس کا بھی خیال نہیں کیا۔ ہم لوگ فاقہ کر رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے، کیونکہ روزے کا حق نہیں پہچان رہے، اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔
زبانوں پر جھوٹ بھی ہے، بد کلامی بھی ہے، بیہودہ گوئی بھی ہے، غلط چیزوں کو دیکھنے میں وقت گزار رہے ہیں۔ یہ جو انسان ہے، الانسان حریص علی ما منع، ہر اس چیز پر اس کو حرص ہوتی ہے جس سے اس کو منع کیا جائے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پہلے بھی کئی مرتبہ سنایا ہے، جنہوں نے نہیں سنا وہ سنیں۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان کیا، ان کا بڑا اچھا طریقہ ہے، وہ کہانی کے انداز میں بات کرتے ہیں بات سمجھانے کے لیے۔ کہانی سننے والا کہانی میں دلچسپی لیتا ہے، وہ 8 سال کا ہو یا 80 سال کا، توجہ سے سنتا ہے، پوچھتا ہے پھر کیا ہوا۔ مولانا روم کا مقصد کہانی نہیں ہوتا بلکہ اس سے حاصل ہونے والا سبق اور نتیجہ ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص سفر کر رہا تھا صحرا میں، موسم میں تمازت تھی، سورج کی تپش۔ اس نے سوچا کہ میں جب تک گرمی تیز ہے تھوڑی دیر کہیں آرام کر لوں۔ اس نے ایک درخت کی چھاؤں پسند کی۔ آج ہم درخت بھی نہیں لگاتے، چاہتے ہیں چھاؤں ملے، گاڑی وہاں کھڑی کریں جہاں چھاؤں ہو، تو جب درخت ہی نہیں لگائیں گے تو چھاؤں کہاں ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے سایہ دار درخت کاٹ دیتے ہیں۔ پھلدار درخت، سایہ دار درخت آپ کے کتنے کام آتے ہیں، آپ کی صحت کے لیے کتنے مفید ہیں، اب اس کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ سوتے ہیں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، منہ کھل جاتا ہے، منہ سے سانس لیتے ہیں، یہ بیماری ہے۔ آپ کا ناک اگر بند ہو تو آپ کی یادداشت کبھی اچھی نہیں ہوگی۔ یہ تجربہ ہے اور تجربے کا حاصل ہے۔ یہ جو ناک اور یہاں ماتھے کے درمیان اسفنج ہوتا ہے، یہ اگر بلاک ہو جائے، نزلہ بھی، کسی کو دائمی نزلہ، منہ سے سانس لیتے ہیں، اور منہ سے سانس لینا کیونکہ ناک میں اللہ نے بال اگائے ہیں، فلٹر ہو جاتی، صفائی ہو جاتی ہے۔ بہرحال درمیان میں باتیں آتی ہیں تو کرتا چلا جاتا ہوں۔ کوشش کیا کریں کہ ناک سے سانس لے، اگر بیماری ہے تو اس کا علاج کرائیں۔ وہ جب سویا تو اس کا منہ کھل گیا، آنکھیں بند ہو گئیں، گہری نیند۔ فاصلے پر ایک شخص سوار ہو کر گزر رہا تھا، اس کی نظر پڑی کہ اس کے کھلے ہوئے منہ میں سانپ جا رہا ہے۔ زیادہ بڑا نہیں ہوگا، چھوٹا سا سانپ جا رہا ہے۔ وہ اس کو نظر آ گیا۔ انسانی ہمدردی کا تقاضا، مدد کی جائے، ایک دوسرے کے کام آیا جائے، ایک دوسرے کو نقصان سے بچایا جائے۔ یہ گناہ کا موقع نہ ملنا، یہ بھی رب کی عطا ہے۔ کوئی دوست آپ کو ایسا ملے جو آپ کو غلط چیز سے روکے تو وہ آپ کا سچا دوست ہے۔ اس نے کہا مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، اس نے اپنی سواری کو تیز کیا، لیکن جب تک وہ اس کے پاس پہنچا سانپ اندر جا چکا تھا۔ اب آپ لوگ یہ سوچنے لگ جائیں گے کہ وہ سانپ جا رہا تھا تو اس کے حلق میں جب کوئی چیز گئی اس کی آنکھ کیوں نہیں کھلی؟ آپ یہ سوچنے لگ جائیں گے، کہانی سن لیجئے، جو نتیجہ نکلے گا اصل وہ مقصد ہے۔
ہر چیز کو ہم سائنس کی میزان پر تولیں، عقل کی میزان پر تولنے لگ جاتے ہیں۔ کتنی باتیں ہیں جن کا ہم عقل سے جواب بھی نہیں دے پاتے۔ ہو جاتا ہے، ناممکن بات نہیں ہے۔ وہ جب تک اس کے پاس پہنچا، سانپ اندر جا چکا تھا۔ وہ گہری نیند، بہت سے گہری نیند ہوتے ہیں، آپ ان کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیں، ان کی آنکھ نہیں کھلتی۔ ایسی نیند والے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کے یہاں کہتے ہیں گھوڑے بیچ کے سو رہا ہے، ایسے لفظ آپ لوگ کہتے ہیں ان کے لیے۔ بہت پکی نیند والے بھی ہوتے ہیں، کچی نیند والے بھی ہوتے ہیں، ہلکی سی آہٹ سے آنکھ کھول دیتے ہیں۔ اس سوار نے دیکھا کہ سانپ اندر جا چکا ہے اور یہ غافل ہے، گہری نیند میں ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اسٹک، لاٹھی، عصا۔ اس نے اس کو اٹھایا۔ جب اس کو لاٹھی لگی، بار بار لگی، اس نے آنکھیں کھولی، جس کو کہتے ہیں نا ہر بڑھا کے اٹھا۔ کیا بات ہے؟ اٹھو۔ اب نیند سے جاگا ہوا شخص جس مزاج کا ہوتا ہے، اچانک آنکھ کھولے، غصہ بھی آتا ہے، کیوں نیند سے جگایا؟ یہ جملہ ذرا سوچئے گا۔ جو جگاتے ہیں ان پر آپ کو غصہ آتا ہے۔ میں جس جگانے کی بات کر رہا ہوں، ذرا زور دیجئے گا اس پہ۔ ہم لوگ غافل ہیں۔ یہ قرآن ہمیں جگا رہا ہے، اذان ہمیں جگا رہی ہے، اللہ کا پیغام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمیں جگا رہے ہیں اور ہم غافل ہیں۔ بہت سے لوگوں کو جگانے والے پسند نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ تمہاری جگہ ہے جس پر میں سو رہا ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ کہ تمہیں میرے سونے پہ کیا اعتراض، تم مجھے کیوں اٹھا رہے ہو؟ اس نے کہا اٹھو ورنہ ماروں گا، جاگو۔ مار کے ڈر سے وہ اٹھ بیٹھا۔ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا دوڑ لگاؤ۔ تمہارا مجھ سے کیا واسطہ؟ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میرا جی نہیں چاہ رہا دوڑ۔ اس نے کہا دوڑو ورنہ ماروں گا۔ وہ مار کے خوف سے دوڑنے لگ گیا۔ ذرا سا رکتا تھا، یہ پھر اس کو لاٹھی دکھاتا تھا، وہ لاٹھی کے ڈر سے، مار کے ڈر سے بھاگ رہا ہے۔ کئی میل بھگایا اس کو۔ آگے ایک باغ آ گیا، سیب، ایپلز، کچھ گر جاتے ہیں، کچھ پرندے قطر دیتے ہیں، کچھ ویسے گر جاتے ہیں۔ نیچے زمین پر سیب گرے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کھاؤ۔ اس نے کہا تم چاہتے کیا ہو؟ سویا ہوا تھا، اٹھایا، پھر دوڑایا، اب مجھے کہہ رہے ہو سیب کھاؤ؟ میرا جی نہیں چاہ رہا۔ اس نے کہا کھاؤ ورنہ ماروں گا۔ خوف سے وہ سیب کھاتا رہا، جتنے اس نے کھلانے چاہے کھلائے۔ اس میں گلے سڑے بھی تھے، صاف بھی تھے، اس نے کھائے، کیونکہ مار پڑنی ہے، ورنہ کھاؤ۔ کھانے کے بعد اس نے کہا پھر دوڑو۔ اب وہ کہہ رہا جی آپ ایک مرتبہ مار لیں جو مارنا ہے، یا بار بار؟ اس نے کہا بحث نہیں کرو، دوڑو۔ پھر دوڑایا، مختصر۔ طبیعت سفرادی ہو گئی، الٹی جس کو کہتے ہیں، وامٹ، قے، وہ والی کیفیت ہو گئی، اس کو قے آئی، الٹی کی اس نے۔ اس الٹی میں پہلے تو نکلے سیب جو اس نے کھائے تھے، پھر وہ سانپ نکلا جو اندر چلا گیا تھا۔ جب اس نے سانپ دیکھا، جس کو آپ کہتے ہیں نا ہکا بکا رہ گیا، حیران۔ اب اس کو وہ تکلیف یاد نہیں ہے کہ میں سو رہا تھا، اس نے مجھے اٹھایا، دوڑایا، زبردستی سیب کھلائے، مجھے اتنی میری محنت کروائی۔ اب اس کو وہ یاد نہیں۔ اب اسی شخص کو جس کو پہلے غصے سے دیکھ رہا تھا، اب اس کو احسان مندی کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔
اچھی نظروں سے دیکھ رہا ہے، اس کو اپنا محسن سمجھ رہا ہے۔ تم نے مجھ پر بڑی مہربانی کی، اور مار لو، تم نے تو بہت اچھا کیا۔ اس نے کہا یہ تمہارے اندر چلا گیا تھا، تمہیں خبر نہیں ہوئی، اس کو نکالنا تھا۔ اس کو نکالنے کے لیے میں نے تمہیں اتنی تکلیف دی، تمہیں اتنا دوڑایا، سیب کھلائے، تمہیں بہت برا لگ رہا ہوگا، مگر میں تمہاری بھلائی چاہتا تھا، تمہاری زندگی چاہتا تھا۔ تمہیں ویسے بتاتا، خوف سے تمہارا کیا حال ہوتا، تم تو ویسے ہی پریشان ہو جاتے اور شاید مر جاتے۔ میں نے اس کو نکالنا تھا، اس لیے یہ محنت کروائی۔ اب بولو، خوش ہو یا ناراض؟ اس نے کہا نہیں جی، میں بہت خوش ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھ کے فرماتے ہیں، اے بندے، بظاہر اس نے تکلیف پہنچائی، لیکن مقصد کیا تھا؟ بھلائی کرنا۔ تمہیں بہت عجیب لگتا ہے نا، وضو کرنا، پیدل چلنا، 5 وقت مسجد میں جانا، رکعتیں روزانہ کی 50 ادا کرنا، رمضان میں روزے رکھنا، سحری کے وقت اٹھنا۔ تمہیں بہت سی پابندیوں میں غصہ آتا ہوگا، مگر تمہارے اندر شیطان گھسا ہوا ہے، اس کو نکالنا ہے، اس لیے تم سے محنت کروائی جاتی ہے۔ جب تمہیں اس کا صلہ ملے گا، کیا تمہیں تکلیفیں یاد آئیں گی؟ ایک ماں کو دیکھو، 9 مہینے بچے کو پیٹ میں لے کر کتنے درد سہتی ہے، کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، کیسے کیسے مرحلوں سے گزرتی ہے۔ موت زندگی کا سوال بن جاتا ہے جب بچہ جنمتی ہے، لیکن جب بچہ گود میں آتا ہے اس کو تکلیف یاد رہتی ہے، وہ 9 مہینے کی مشقت یاد رہتی ہے، وہ انعام پا کر خوش ہوتی ہے۔ اے بندے، جب تجھے ان محنتوں کی جزا ملے گی، تجھ پر رب تعالیٰ کی رحمت ہوگی، نعمتیں، انعام ملے گی، تجھے یہ تکلیف یاد نہیں رہے گی۔ اس انعام کے مقابلے میں تو ان تکلیفوں کو بہت معمولی سمجھے گا۔ تو ہمت کر اللہ کی رضا کے لیے۔ تم کتنی تکلیفیں ویسے اٹھا لیتے ہو دنیا کے لیے، پر روز جانا ہے دفتر میں، پابندی کے ساتھ یونیفارم ہے تو پہننا ہے، ڈیوٹی ہے تو دینی ہے، پسند ہو ناپسند ہو پورا کرنا ہے، تنخواہ ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے تو خوش ہوتے ہو، اس کو انعام سمجھتے ہو۔ تو دنیا کے لیے سب کچھ کر لیتے ہو، جس رب کی وجہ سے سب کچھ مل رہا ہے، جس رب کی بارگاہ سے سب کچھ مل رہا ہے، وجود ملا، آنکھیں ملی، سب کچھ ملا۔ کبھی تم نے خیال کیا، ایک بھکاری تھا، مانگ رہا تھا، میں کنگال ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری مدد کرو۔ وہ اپنی مجبوریاں ظاہر کر رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، میں مفلس ہوں، میں کنگال ہوں، میں پینی لیس ہوں، میں پور ہوں۔ ایک شخص نے اس کو بلایا، اندر اپنے گھر میں بلا کر بٹھایا، پانی پلایا، کہا مجھے اپنی دونوں آنکھیں دے دو، میں تمہیں اتنے لاکھ دوں گا۔ اس نے کہا جی کیسے؟ آنکھیں دے دوں تو پھر میں کیا کروں گا، محتاج ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا 2 نہیں دیتے ہو تو 1 دے دو۔ اس نے کہا نہیں جی۔ آنکھیں نہیں دیتے ہو تو ہاتھ دے دو، اتنے لاکھ دوں گا۔ وہ پورے جسم کے اعضاء نام لے لے کر ان کی قیمت لگاتا رہا، کروڑوں روپے پورے جسم کے۔ یہ اس پہ راضی نہیں ہوا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس نے کہا تو اعلان کر رہا تھا تو پینی لیس ہے، کنگال ہے، مفلس ہے، کروڑوں اربوں روپے کی چیزیں تیرے جسم میں موجود ہیں،
تو کنگال کہاں سے ہے؟ ان نعمتوں کی قدر کیوں نہیں کر رہا؟ ایک آنکھ کا بدل نہیں ہے، قدرتی جو بھی تجھے نعمتیں ملی کسی ایک چیز کا بدل نہیں ہے، انمول، تو خود دینے پہ راضی نہیں ہے لاکھوں کروڑوں کے بدلے، تو پھر قدر کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتا؟ جو نہیں ہے اس کی ہوس میں، جو موجود ہے اس کی بے قدری کر رہا ہے۔ کیا ہو گیا تجھے؟ تو قدر کر، اللہ تعالی نے تجھے صلاحیت دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی ایک شخص آیا تھا، آپ نے اسے کلہاڑا اور رسی دی، جاؤ لکڑیاں کاٹو بیچو۔ وہ جو مانگنے والا تھا وہ دینے والا بن گیا۔ محنت سے جی چوراتے ہیں، فضول چیزوں کا سوال کرتے ہیں۔ اچھا، جن کے پاس ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراتے ہیں، ان کو خرچ اچھا نہیں لگتا، وہ چاہتے ہیں، جیسے فرمایا حدیث میں، سونے کی ایک وادی ہو بندے کے پاس، وہ کہے گا 2 ہو جائے، 2 ہوں گی تو کہے گا 4 ہو جائے، ملٹی پلائی کرے گا، ضرب دے گا۔ انسان کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی نہیں بھر سکتا۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد، انسان کے پاس پیسہ زیادہ ہو تو مٹی پہ لگاتا ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ جوانی ہو، ہمت ہو، کماتے ہیں، جسم کی جتنی توانائیاں ہیں خرچ کرتے ہیں کمانے میں، 8 گھنٹے کی بجائے اوور ٹائم لگا کے ڈبل ڈیوٹی زیادہ کما لیں، پھر صحت کمزور ہو جاتی ہے، اب وہی پیسہ خرچ کر کے صحت واپس لانا چاہتے ہیں، کہاں سے آئے گی؟ تو جو موجود ہے اس کی قدر کرو، اپنے آپ کو صحیح رکھو۔ ایک اور واقعہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ بھی پہلے کئی مرتبہ سنایا ہوا ہے، ایک بار پھر سن لیجئے، ذہنوں میں تازہ کر لیجئے انسان کا حال کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، بڑی شان والے نبی ہیں، قرآن میں بہت زیادہ ذکر ہے ان کا ایک امتی فالوور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، میرا شوق ہے میں جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں سیکھوں، میری خواہش ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ علم جو تجھے نفع دے، تجھے اللہ کے قریب کرے، وہ سیکھ، فضول باتوں کی خواہش کیوں کر رہا ہے؟ بہت سمجھایا، مگر بعض لوگ اپنی خواہش کے ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہر حال میں پوری ہی کرنی ہے، سمجھانے پہ بھی نہیں مانا۔ جو نصیحت کو نہیں مانتا پھر اسے وقت بہت کچھ سکھاتا ہے۔ نصیحت خیر خواہی کو کہتے ہیں، بھلائی کو کہتے ہیں، ویل وشنگ۔ کہنے لگا چلیں اور کچھ نہیں، میرے گھر میں 2 پالتو جانور ہیں، پالتو کا مطلب جو گھر میں پالے ہوئے ہیں، ایک مرغ ہے اور ایک کتا ہے، یہ 2 جانور میرے گھر میں ہیں، اور نہیں تو مجھے ان کی ہی بولیاں سکھا دیں۔ نبی کے پاس آ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ نبی اللہ کی عطا سے اختیار رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، نبی اللہ کی عطا سے کسی کو کچھ دینا چاہے دے سکتا ہے، قرآن میں بھی ثبوت موجود، حدیث میں بھی ثبوت موجود۔ دعا کی یا اللہ اس کو ہدایت دے، لیکن وہ اپنی ضد بنا بیٹھا، نہیں جی آپ اتنی بات میری نہیں پوری کر سکتے۔ اللہ سے دعا کی یا اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ نے فرمایا یہ نہیں مانتا تو اسے سکھا دو۔ بعض لوگوں کو
سبق ملے تو ہی تجربہ ہو تو ہی سیکھتے ہیں. ماں باپ اولاد کو سکھاتے ہیں لیکن اولاد نہیں جی، ہم نے تو پھر تجربہ ان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے. جو نصیحت نہیں مانتے پھر وہ بہت کچھ بھگتتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عطا سے جو اختیار تھا اس کو دونوں کی بولیاں سکھا دی، مرغ کی بھی اور کتے کی بھی. جانوروں کی بولیاں نبیوں کو آتی ہیں کیونکہ نبی جس کی طرف بھیجے جائیں اس کی زبان سکھا کے بھیجے جاتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے واقعات ہیں، ہرنی کا واقعہ، پرندوں کا واقعہ، اونٹوں کا واقعہ. کلام کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ نبی جس کی طرف نبی بنا کے بھیجا جاتا ہے اس کی زبان بھی سکھایا جاتا ہے. اور میرے نبی پاک تمام کائنات کے نبی بن کے آئے، سب کی زبانیں جانتے ہیں. تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے آدم علیہ السلام 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے. جب حضرت آدم کی یہ شان ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی شان ہوگی. لیجئے جی، اس کو زبان آ گئی، اب اسے شوق کہ میں ان کی باتیں سنوں. رات بڑی مشکل سے گزاری. صبح اپنے دروازے میں کھڑا تھا تو خادمہ نے گھر کا دسترخوان، جو آپ کا فوڈ میٹ ہوتا ہے جو آپ بچھاتے ہیں، آج کل تو پلاسٹک وغیرہ، پہلے کپڑے ہوتے تھے، وہ رات کا سامان پیک کر کے رکھ دیا تھا اس نے. وہ جو بچتا ہے وہ جھاڑا، اس میں سے روٹی کا خشک ٹکڑا گرا. یہاں پھر ایک بات کر لوں، پیغام دے دوں، روٹی کی عزت کرنی چاہیے. جو روٹی کی عزت نہیں کرتے ہیں پھر یہ چھن جائے تو دوبارہ نہیں ملتی. رزق چھن جائے تو پھر نہیں ملتا. بہت سے لوگ کچرے میں ڈالتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں. گھروں میں کسی کنارے میں ٹکڑے رکھ دیں، پرندے لے لیتے ہیں، پانی میں بھگو دیں، وہ کھا لیتے ہیں. اور نہیں تو کسی ایسی جگہ ڈالیں جہاں بے حرمتی نہ ہو. آپ کچرے میں ڈال دیتے ہیں رزق. اس کے واقعات پڑھیں جن قوموں نے، ایک قوم تھی وہ کھانا کھا کے روٹی سے ہاتھ صاف کرتی تھی، ان سے ان کی زمین چھن گئی. بچوں کو چھوٹی عمر سے اس کا ادب سکھائیں. مرغ دوڑا اور اس نے وہ روٹی کا ٹکڑا جھپٹ لیا. وہ جو کتا تھا گھر میں، اس نے کہا تو نے مجھ پر ظلم کیا، تو دانا بھی کھا سکتا ہے، میں اس سے عاجز ہوں، تجھے یہ ٹکڑا میرے لیے چھوڑ دینا چاہیے تھا. یہ سن رہا ہے کیونکہ اس کو بولی آ گئی ہے، ان کا کلام سن رہا ہے. مرغ نے کہا سن، کل کا دن آئے گا تو ہڈی بھی کھانا گوشت بھی کھانا، وہ میں نہیں کھا سکتی. مرغ نے کہا میں نہیں کھا سکتا، تجھے کل ہڈی بھی ملے گی گوشت بھی ملے گا، کیونکہ کل ہم جس کے گھر میں ہیں اس مالک کا گھوڑا مرے گا. مولانا روم لکھ رہے ہیں اللہ جس کو چاہے علم دے دے. بارش کا علم پرندوں جانوروں کو پہلے سے ہو جاتا ہے، قبروں کا حال، مردوں کا حال جانور دیکھ لیتے ہیں، ہم نہیں دیکھ پاتے. یہ اللہ تعالی جس کو دے. اس نے جب یہ سنا کہ میرا گھوڑا کل مرے گا، اس نے کہا میں اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤں. وہ بازار گیا اور اس نے گھوڑا فروخت کر دیا، بیچ دیا. مرغ شرمندہ ہوا کتے کے سامنے کیونکہ اس نے کہا تھا تجھے کل ہڈی گوشت ملے گا.
دوسرے روز پھر اسی طرح ٹکڑا آیا، مرغ نے پھر وہ ٹکڑا لے لیا۔ کتے نے اعتراض کیا تو نے کل بھی مجھے نہیں دیا تھا، آج تو دے دے۔ اس نے کہا اس کے پاس ایک خچر ہے، کل وہ مرے گا تو تجھے گوشت بھی مل جائے گا، ہڈی بھی مل جائے گی۔ اس نے یہ سنا تو جا کے خچر آپ جانتے ہوں گے، میول، دلدل، یہ اس کے نام ہیں۔ یہ گھوڑے سے کچھ چھوٹا، گدھے سے کچھ بڑا ہوتا ہے، پھرتیلا جانور۔ پنجابی والے شاید ٹٹو کہتے ہیں اس کو۔ اس نے خچر بھی جا کر بازار میں بیچ دیا اور خود کو نقصان سے بچا لیا۔ مرغ بیچارہ پھر شرمندہ ہوا، یہ تو بڑا چالاک ہے، اس نے جا کے، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ ہماری بولیاں سیکھ چکا ہے اور سن رہا ہے۔ کتے نے اعتراض کیا اگلے دن تو اس نے کہا تسلی رکھ، اب اس کا غلام مرے گا، جو اس نے رکھا ہوا ہے نا غلام، اس کے رشتہ دار ضرور صدقہ کریں گے تو آدمیوں کو بھی کھانا ملے گا، تجھے بھی ملے گا۔ اس نے سن لیا کہ غلام مرے گا، اس نے غلام بھی فروخت کر دیا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ اگر آپ میری یہ باتیں سن رہے ہیں تو ذرا نتیجے پہ توجہ کیجیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ جب غلام بھی فروخت کر دیا، اگلا دن آیا، چوتھا دن، تو مرغ نے کہا اب تیرے فاقے ختم۔ کتے کو کہا اب تیرے فاقے ختم، اس نے مجھے تینوں دن شرمندہ کیا، اب میں تیرے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گا، کل یہ خود مرے گا۔ یہ جو ہمارا مالک ہے نا، جس نے گھوڑا بیچا، خچر بیچا، غلام بیچا، اب کل اس کی باری ہے، کل اس نے مرنا ہے۔ اس کے وارث گائے ذبح کریں گے، پیٹ بھر کے کھا لینا۔ اب اس کے ہوش اڑ گئے، بولیاں سیکھی تھی نا، اب ہوش اڑ گئے ہیں، یہ کیا کہہ دیا اس نے؟ دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، ساری بات سنائی، فرمایا خود کو بھی بیچ دے، گھوڑا بیچا، خچر بیچا، غلام بیچا، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے، خود کو بھی بیچ دے اور اپنے آپ کو فروخت کر کے نقصان سے بچا لے، کسی اور پر اپنا نقصان ڈال دے۔ اب قضا کا تیر کمان سے نکل چکا، جو کہہ دیا اس نے ویسا ہی ہوگا۔ میں اب تیرے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہو، تو ایمان ساتھ لے کے جائے، ایمان تیرا سلامت رہے۔ کہانی ختم ہو گئی، اب نتیجہ پیش کرتے ہیں۔ غیر نافع علم سے بچو، پہلا سبق۔ وہ علم جو نفع نہیں دیتا اس سے بچو، وقت کا ضیاع ہے، توانائی کا ضیاع ہے، بے قدری ہے، جو نفع دینے والا علم نہیں اس سے بچو۔ دوسری بات کہ اپنے علم سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، دوسرا سبق، اپنے علم سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ اور نقصان پہنچا کر نفع حاصل نہ کرو۔ کتنا بڑا سبق ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ غیر نافع، جو نفع نہیں دیتا وہ علم حاصل نہ کرو، اور اپنے علم سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور نقصان پہنچا کر
نفع حاصل نہ کرو. اس کی گفتگو کروں گا، ابھی صرف نتیجہ پیش کر رہا ہوں. اگلا سبق کہ چھوٹی بلا بڑی بلا کو دفع کرنے کے لیے ہوتی ہے. دفع کا مطلب آپ سے دور کرنا. آپ کے ہاں اردو میں کہا جاتا ہے اس کا دفاع، عربی میں ہوگا اس سے دفاع، یعنی اس سے دفع کرنا، اس سے دور کرنا. مگر اردو والے اس کا دفاع کہتے ہیں. یہ عن کا لفظ آتا ہے، صلہ، عن کا صلہ ہوتا ہے. مگر اردو میں ہم کہتے ہیں پاکستان کا دفاع، حالانکہ کہنا چاہیے پاکستان سے دفاع، یعنی پاکستان سے اس چیز کو دور کرنا یا اپنی جان سے دور کرنا. بہرحال چھوٹی بلا بڑی بلا کو دفع کے لیے ہوتی ہے. گھوڑا، خچر، غلام اس کی قضا کو ٹالنے والے تھے. اگر وہ چلے جاتے تو بظاہر نقصان ہوتا، مگر اس کی جان کی حفاظت ہونی تھی. مگر اس نے بڑا نقصان لے لیا، چھوٹے نقصان کو گوارا نہیں کیا. اب مولانا روم فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو کتنی تکلیفیں ٹلتی ہیں. نفسی خواہشات کو کنٹرول کرو، ضبط کرو تو تمہارے لیے کتنا تحفظ ہوتا ہے، حفاظت ہوتی ہے. اس کو پہچانو. جو میں نے بات کی تھی کہ اپنے علم سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. آپ کو اس بات کے حوالے سے یہ کہنا ہے، بہت سے لوگ اپنے آپ پر گھمنڈ کر کے جس بات پر اڑ جاتے ہیں وہ صحیح نہ ہو تو اس کو آگے وہ پھیلاتے ہیں. ناجائز کو جائز کہہ کر، غلط کو صحیح کہہ کر، یا صحیح کو غلط کہہ کر، جائز کو ناجائز کہہ کر، جو برا نہیں ہے اس کو اچھا کہہ کر، جو اچھا ہے اس کو برا کہہ کر. یہ کاروبار ہے یا نہیں؟ جائز پسندیدہ کاموں کو آج کل کتنے لوگ غلط کہہ رہے ہیں. نئے نئے لوگ اٹھ رہے ہیں، وتر غلط پڑھ رہے ہو، روزہ غلط وقت پہ کھول رہے ہو. کہاں سے آ گئے ہو تم لوگ؟ 1400 سال میں کسی کو دین سمجھ نہیں آیا. کوئی کہہ رہا ہے تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے، فلانی چیز ہے ہی نہیں، یہ نہیں ہے. یہ 1400 سال کے بعد یہ فتنے اٹھانے والے کیا چاہتے ہیں؟ نقصان پہنچا رہے ہیں یا نہیں؟ اصلی علم صحیح علم پہنچانا ہے، غلط علم نہیں پہنچانا. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنا، جو صحیح یقینی باتیں ہیں ان کو غلط کہنا، جو نیک باتیں ہیں ان کو بدعت یا ناجائز کہنا. یہ کاروبار ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ صرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں. پڑھتے قرآن ہیں، ترجمہ غلط کرتے ہیں، تفسیر غلط کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی شان پسند نہیں ہے، ان کے بارے میں طرح طرح کے اپنے احتمال، اس کو دینی احتمال بنا کے پیش کرنا. جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں معاذ اللہ خوبیاں نظر نہیں آتی تو میں ان سے کہوں گا پھر کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ نبی کی بیٹی بلا شبہ معصومہ نہیں ہے، مگر جو کام خطا نہیں ہے اس کو خطا کہہ رہے ہو تو یہ کون سا علم ہے؟ صحابہ کرام سچے ہیں، ان کی برائی کر رہے ہو تو یہ کون سا علم ہے؟
یہ کہاں کا علم ہے؟ تم اپنے علم سے نقصان پہنچا رہے ہو، تمہیں اپنے علم پر گھمنڈ ہے۔ یاد رہے، یاد رہے، العلم حجاب اکبر، یہ بڑا پردہ بن جاتا ہے، اچھے اچھوں کی محنت شیطان برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی کا فضل نہ ہو تو پھر بچت مشکل ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو صرف 2 باتیں بنیادی طور پر بتائی۔ ہم اگر محنت سے گھبرا رہے ہیں تو پھر انعام کے مستحق کیسے ہوں گے؟ اور ہم غلط خواہش کر رہے ہیں یا غلط عمل کر رہے ہیں تو پھر ثواب اور جزا کے مستحق کیسے ہوں؟ اور ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ نفسی خواہشات کی موت میں ایمان کی سلامتی ہے، ایمان کی بقا ہے۔ غلط خواہشات کو کچلو، لیکن ہم خواہشات کے لیے ایمانی تقاضوں کو کچل دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو خاطر میں نہیں لاتے، بلکہ بہت غلط باتیں کہہ دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ برکت نہیں رہتی، محبتیں نہیں رہتی، خوشحالی نہیں رہتی۔ آج کے انسان کا مسئلہ یہی ہے، وہ سکون کی تلاش میں ہے، وہ قلبی اطمینان چاہتا ہے لیکن غلط چیزوں میں۔ اس نے روحانیت سے منہ موڑا ہے، اس نے اللہ کی عبادت سے منہ موڑا ہے۔ اس رمضان میں تو دنیا بدل جانی چاہیے تھی، ہماری مزاج بدل جانے چاہیے تھے۔ 11 مہینوں کی کوتاہیاں ہمیں اس طرح مٹانی تھی نیکیاں کر کے کہ وہ ہمارے لیے وبال نہ رہتی، مگر ہم تو اس مہینے میں اور زیادہ وبال لے رہے ہیں۔ ہم مسجدوں میں جائیں تو ٹیلی فون کی رنگ ٹون بند نہیں کرتے، وہ رنگ بجتی ہے، موسیقی بجاتے ہیں، کعبۃ اللہ میں جا کے بجاتے ہیں، وہاں تصویر لینے کے لیے کتنی بے ادبی کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتوں میں وقت گزارتے ہیں۔ ہمارے لیے حج بھی کیا ہو گیا، بازاروں کے چکر ہو گئے۔ ہم چند رسمیں شاید تھوڑی بہت کسی حد تک ادا کر لیتے ہیں، مگر اس کی روح کو نہیں سمجھتے۔ آج کا نوجوان محنت سے گھبرا رہا ہے۔ آج 18 رمضان حضرت سیف اللہ، حضرت خالد بن ولید، ان کا دن ہے۔ کیسے مجاہد تھے وہ، اللہ کی راہ میں کتنی قربانیاں دی، صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، اتباع، پھر اس سلسلہ امت میں ہمارے جو ہیروز ہونے چاہیے تھے، جو اسٹارز ہونے چاہیے تھے، وہ تو صحابہ تھے، وہ تو یہ ہستیاں تھیں۔ ہم نے ناچنے گانے والوں کو اپنا اسٹار بنا دیا، پھر پہچان اپنی بتا دی کہ ہم کون ہیں، ہمارا مزاج کیا ہے۔ کیا اس حوالے سے ہم نے کبھی توجہ دی، غور کیا؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارے ہاں لو واللو، اگر مگر، وہ جیسے مولانا روم نے لکھا نا، ایک شخص گیا، وہ کھنڈر تھا کہیں، یہاں اگر پلر ہوتے، یہاں اگر کھڑکی ہوتی، یہاں اگر دروازہ ہوتا، یہاں اگر چھت ہوتی، یہاں اگر یہ درخت ہوتا، یہ اگر 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 مگر میں رہتے ہیں۔ ہمیں قوت ارادی ملی ہے، ول پاور ملی ہے ہمیں، اور ہمارے ارادے کی دیوار کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، آپ نے کہیں جانا ہے، صبح آپ کی فلائٹ ہے 6 بجے، آپ 4 بجے کا الارم لگائیں گے، وقت پہ اٹھیں گے، ساری تیاری کر کے لیٹیں گے، صبح مجھے دشواری نہ ہو، جس جس چیز کی ضرورت ہے ریڈی کریں گے۔ ارادہ ہے نا، اٹھیں گے، جائیں گے، جو کام کرنے کا ارادہ ہے وہ کریں گے۔ تو آپ دنیا کے لیے ارادے کرتے ہو، دین کے لیے کیوں نہیں کرتے ہو، عبادت کے لیے کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو ہمیں محنت سے گھبرانا،
تو جو محنت سے گھبراتے ہیں، آسان پسند بن جاتے ہیں، پھر ان کی زندگی میں کوئی اچھی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ آپ نے قوموں کی تاریخ پڑھی ہوگی، کتنی محنتیں کی ہیں قوموں نے اپنے آپ کو تعمیر کرنے میں، اپنے آپ کو نمایاں کرنے میں قابل ہوئے ہیں وہ۔ ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ملک کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہم کہاں کھڑے؟ کیوں ہم نے اپنے نفسی خواہشات پر بند نہیں باندھا، غلط خواہشات کو ترجیح دی، جو اہم باتیں تھیں ان کو پس پشت ڈال دیا۔ پاکستان کتنی قربانیوں سے ملا ہے، اسی رمضان میں ملا ہے، اسی مہینے ملا ہے، کسی نے پلیٹ میں ڈال کے نہیں دے دیا، بہت بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، اس کے بعد یہ آ کے ہمیں ملا ہے۔ ہم نے اس کی تعمیر کی بجائے کیا کر دیا اس کو؟ 1965 میں ہمارا کیا حال تھا، پھر 1971 میں ہمارا کیا حال تھا، 5-6 سال میں ہم کتنے بدلے تھے۔ میں آپ کو صرف اشارے کر رہا ہوں۔ آج بھی اگر ہم ارادہ کر لیں تو اللہ تعالی کی مدد، اور لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے، ہمت کرے۔ عطا کرنے والا اللہ تعالی ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کی قدر کریں، اپنے ایمان کی قدر کریں، ہم محنت سے نہ گھبرائیں، ہم غلط خواہشات کو نہ اپنائیں۔ کچھ سوال آئے ہیں؟ جی بسم اللہ۔ ہمیں دوران نشست جو سوالات موصول ہوئے ہیں ہم وہ علامہ صاحب سے لیں گے۔ اس دوران بھی اگر کوئی اپنا سوال بھیجنا چاہے تو وہ ہمارے تینوں پلیٹ فارمز کے کامنٹ سیکشن میں یا ان باکس کے ذریعے بھیج سکتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اگر آپ ہماری یہ نشست ختم ہونے کے بعد بھی کامنٹ سیکشن کے ذریعے یا ان باکس کے ذریعے اپنے سوالات بھیجیں گے تو انشاءاللہ کل جو ہمارا سیشن ہے وہ جو ریگولر بیسس پہ ہمارا ویکلی کوشچن آنسر کا ہوتا ہے وہ ہوگا، تو اس میں انشاءاللہ آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ پہلا سوال عبداللہ صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ میں ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہوں جس میں یہ ٹی شرٹ ہوڈیز وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ کسٹمائز ڈیمانڈ بھی آتی ہے میرے پاس کہ اس طرح کا ڈیزائن بنا کے دیا جائے، اس طرح کے پرنٹس دیے جائیں۔ تو اس میں مجھے ایک آرڈر ریسیو ہوا باہر سے جس میں ڈیزائن مجھے جو ہے وہ کراس کا، سلیب کا نشان بنا کے دینا تھا، تو کیا اس طرح کی پرنٹنگ کر کے بیچنا میرے لیے جائز ہوگا؟ اگر آپ واقعی ایمان والے ہیں اور رازق اللہ تعالی کو مانتے ہیں تو پھر غلط کام پر آپ اپنے آپ کو کیسے آمادہ کریں گے؟ رزق اللہ تعالی دیتا ہے۔ میں نے پاکستان میں کتنی مرتبہ جب شروع کیے ٹی وی میں یہ پروگرام، وہ شرٹیں دکھائیں جو غیروں نے بنائیں، صابن کے وہ ریپنگ پیپر دکھائے جس پہ نبی کا نام، ٹوائلٹ میں بنائے گئے پردے جو پاکستان سے بن کر گئے اور اس پہ قرآنی آیات۔ آج کل لیڈیز یہ خطاطی والے، کیلیگرافی والے پہنتے ہیں، میچ باکس پر کلمہ لکھنا، یا جوتوں پر، جوتوں کی سول پر، بہت سی یہ نمونے ہمارے پاس موجود ہیں جو بنائے گئے۔ مجھے اللہ پر اگر بھروسہ ہو تو میں کوئی اللہ کی نافرمانی یا ناپسندیدگی والا کام کر کے کچھ کماؤں گا تو پیسے تو مل جائیں گے، مگر میں مجرم ٹھہروں گا، گناہ گار ہوں گا۔ گناہ کی چیز مجھے نہیں بنانی۔ ان سے کہہ دیں کہ جی میں یہ ڈیزائن نہیں بنا سکتا، کچھ اور بنوا لیں۔ رازق اللہ ہے، وقتی طور پر اگر تکلیف بھی آتی ہے
ان کے سوال کے حوالے سے بتا دوں، کچھ لوگ باہر کے ملکوں میں گروسری کی دوسری دکانیں کھولتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر ہم شراب نہ رکھیں تو ہمارے پاس صرف مخصوص گاہک کسٹمرز آتے ہیں، اگر وہ رکھیں تو سب آتے ہیں. ہم مجبور ہیں. میں ان کی اس مجبوری کو اگر میں کہہ دوں تو کیا اللہ کے سامنے یہ بیان کر سکیں گے؟ یہ کون سی مجبوری ہے؟ آپ کا وہاں رہنا کون سی مجبوری ہے؟ آپ کا حرام چیز پر راضی ہونا کون سی مجبوری ہے؟ تو تقویٰ میں تو بالکل گنجائش نہیں. اگر کوئی فتویٰ میں نکال بھی لے تو پھر بھی یہ یعنی اس کو اچھا نہیں کہا جا سکتا. اگلا سوال محمد نور عالم صاحب کا. وہ پوچھتے ہیں کہ عالم برزخ کے کیا معاملات ہوتے ہیں؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان جب مر گیا تو اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، اس کی زندگی ختم ہو گئی، اور بعد کے وہ سارے معاملات کے منکر ہیں. اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں. جی، ہماری نشانی ہے نا، سورہ بقرہ کے شروع میں مسلمان کی 6 نشانیاں ہیں، اس میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، چھٹی نشانی کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے تو وہ یہ ہندوؤں میں بھی سورگ اور نرک کے لفظ ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا، کافروں میں پیراڈائز اور ہیل کے لفظ، ہیون اور ہیل، ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا، وہ کافر لوگ ریسٹ ان پیس کیوں کہتے ہیں پھر؟ یہ بھی اگر ان کا تو واضح رہے کہ کوئی اگر آخرت کو نہیں مانتا تو بھگت لے گا، کیونکہ آخرت کو ماننا ایمان والے کے ایمان میں شامل ہے. ہم ایمان کی صفتوں میں بھی پڑھتے ہیں، بل بعث بعد الموت، کے موت کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے. برزخ کے معنی پردے کے ہیں، وہ آنکھوں سے چھپا ہوا ہے. برزخ صرف قبر کا نام نہیں ہے. موت کے بعد سے لے کر قیامت تک جو زمانہ ہم پر گزرا یا ہم جس سے گزریں گے وہ برزخ پردے میں ہے، لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہو. اگر کوئی زمین کے کھڈے میں گڑھے میں دفنائے گئے اور کوئی ہڈی بھی نہیں نظر آ رہی بعد میں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جی بس، کیونکہ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے. ایک جہان سے دوسرے جہان میں ٹرانسفر، انتقال اسی لیے کہتے ہیں. تو جو نہیں مانتے وہ بھگت لیں گے، لیکن یہ کہ یہ ہمارے یقین کا حصہ ہے، اور یہ قیامت خود بتا دے گی کہ یہ کیوں ضروری تھی. اس وقت جو نہیں مانتے ہیں ان کو بھی، جو ظلم کر رہے ہیں آج، لوگوں کی لوٹ مار، حق مار رہے ہیں، تو یہ خود بتائے گی کہ یہ کیوں ضروری تھی. تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس کے بعد یہ برزخ ہے، پھر آخرت ہے. تو یہ یقینی بات ہے، جو انکار کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے. اگلا سوال ناصر خان صاحب کا. ان کا سوال زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہے اور بیسک سوال ہے، تو ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو یہ تینوں پلیٹ فارمز ہیں اس پر بھی، اور ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اکاڑوی سپیچز نیٹ ورک کے نام سے، اس پر بھی جو لاسٹ فرائیڈے حضرت نے بیان کیا ہے وہ مکمل زکوٰۃ کی تفصیل کے حوالے سے ہے. تو وہ اس پہ جا کے اور وہ پورا بیان سن لیں تو انشاءاللہ یہ جو سوال ہے اس پہ ان کو رہنمائی مل جائے گی. اگلا سوال سومان شیخ صاحب کا کہ چہل کاف پڑھنا کیسا ہے؟ کیا یہ خطرناک ہے؟ چہل کا مطلب 40، یہ فارسی کا لفظ ہے. چہل 40 کو کہتے ہیں، اسی سے چہلم بنا ہے. تو اس میں چونکہ عبارت میں 40 مرتبہ کاف کا حرف آتا ہے، تو یہ بزرگوں کے کچھ کلام ہیں، برکت والے ہیں، عقیدت محبت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا، ثواب دینے والا ہے. بے شک. تو بزرگوں کے ان میں منہ سے نکلے ہوئے تو ان میں برکت ہوتی ہے. تو وہ کلام ہے، اگر وہ پڑھتا ہے اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ قبول کرے گا، فائدہ ہوگا، تو ضرور. یہ آج کی نشست کا آخری سوال انشاءاللہ. اس کے بعد اگر آپ کے کچھ سوالات آئیں گے تو وہ کل کے سیشن کے اندر ہم شامل کر لیں گے. یہ آج کا آخری سوال علی صاحب کا. وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کچھ وقت پہلے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے عیدگاہ والے پیر صاحبان سے
توبہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا، تو کیا ان کی طرف سے توبہ اور رجوع کا اب تک کچھ معاملہ ہوا ہے یا نہیں؟ جی یہ سوال آپ نے کیا ہے تو میں اتنا بتا دوں کہ یہ سوال جو کیا آپ نے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جی یہ پلانٹڈ ہے، کروایا گیا ہے۔ آج کل تو بدگمانی زیادہ ہوتی ہے۔ راول پنڈی میں جو عیدگاہ کی درگاہ ہے، وہاں کے پیر صاحبان کے بارے میں حقائق، کیونکہ برطانیہ کی سرکاری ویب سائٹ پر جو کچھ موجود ہے اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا۔ میں نے پیر صاحبان سے کہا تھا کہ ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں، آپ اس بارے میں فوری طور پر واضح کریں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو وہ یہ کہیں کہ جی برطانیہ کی سرکاری ویب سائٹ پر دارالعمرا ہاؤس آف لارڈز کے، وہ لارڈ طارق کے اور لارڈ سنگھ کے جو مکالمہ درج ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو جھوٹا کہیں ان کا نام لے کر۔ اگر ان کو یقین ہے اور یہ جس طرح کہہ رہے ہیں تو یہ یقین سے ان کا نام لے کر کہیں۔ ایک تو یہ صورت ہے ان کے بچاؤ کی۔ دوسری صورت یہ کہ اگر ان کا رہا ہے معاملہ تو یہ اعلانیہ طور پر توبہ کر لیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور لارڈ طارق کے لیے کہیں کہ وہ قادیانی ہے، کافر ہے، اتنے جملے کہیں۔ اگر نہیں کہہ رہے ہیں، میں اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میرا ایمانی تقاضا ہے، ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ سے کہا کہ ان دو میں سے ایک بات کہہ دیں، مگر وہ نہیں کہہ رہے، اور جو ان کو بچا رہے ہیں یہ سب اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں، یہ میری ذات کا سوال نہیں ہے۔ میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی ایک خاندانی، آپ کی ایک پوری بات ہے، آپ اگر اس چیز پر ابھی نہیں کریں گے، ایمان کو اہمیت نہیں دیں گے، تو کل کیا ہوگا؟ کیا آپ اللہ کے سامنے بھی چھپا لیں گے، بہانہ کر لیں گے؟ اور وہ لوگ جو جان بوجھ کر بھی صرف کسی مفاد کے لیے، دو ہی مفاد ہے نا، ویزے ہیں، دنیا ہے، مال ہے، اور کیا ہے، اگر اس کے لیے کوئی آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، آپ کو بچا رہا ہے، اور آپ کے لیے حق بات نہیں بتا رہا، اور آپ بھی حق کی طرف نہیں آ رہے، تو پھر آپ اللہ کا اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے، یہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ ہم شریعت کے تقاضوں کو، سنت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کو بچانے کے لیے رائے دے رہے ہیں کہ دو راستے ہیں، یا تو لارڈ طارق اور لارڈ سنگھ کو جھوٹا کہیں کہ وہ قادیانی کافر جھوٹ بول رہے ہیں، اور یا یہ کہیں کہ جی ہم سے غلطی ہوئی ہے، ان کو ہم قادیانیوں کو کافر مانتے ہیں، اور جو ہم سے ہوا ہے ہم اس پر سچی توبہ کرتے ہیں، جو توبہ کا حق ہے شرعی وہ پورا کریں، اس کے بغیر یہ لوگ کلیئر نہیں ہو سکتے۔ باقی وہ اگر مجھے سمجھ رہے ہیں کہ میں شاید ان کا کوئی ذاتی مخالف ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے یہودیوں کی اس میں جا کر ان کی کوئی رسمیں ادا کی ہیں تو اس پر جو شرعی توبہ ہے وہ آنی چاہیے سامنے۔ یہاں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دوسروں کو بلا کے مختلف باتوں پہ توبہ کروائی ہے، تو کیا یہ بات توبہ والی نہیں ہے؟ اور ایسے لوگوں پر جو الزام ہے کیا وہ توبہ والے نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، اور توبہ کرنا یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے توبہ کر کے بری کرائیں، اور لوگوں کا بھی ایمان محفوظ کرائے، ورنہ آپ اللہ کے سامنے بھی جواب دیں، اور شرعی تقاضوں کے مطابق جب تک وہ توبہ نہیں کرتے یا وہ اعلان نہیں کرتے وہ بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ وقت گزرا، وہ میرے کلپ کے بعد کوئی جواب نہیں آیا، آپ نے سوال پتہ نہیں یہ آیا ہے تو میں نے اتنی بات پھر کہہ دی ہے، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی کلیئرنس نہیں ہوئی ہے۔ آج کی گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔
ہمارے ہاں کل 19 رمضان ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شہزادی حضرت سیداتنا رقیہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہا کا یوم وصال۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شہزادی ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ۔ کل ان کا یوم وصال، اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔